جی یہ صفا مروہ در حقیقت 7 چکر یہاں لگانے پڑتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ بھاگ اور دوڑ اللہ کو بڑی پسند آئی، اور جس جگہ سے آپ دوڑی ہیں وہاں گرین لائٹیں آج بھی موجود ہیں۔ حکم یہ ہے کہ مرد وہاں سے دوڑ کے گزرتے ہیں۔ تو یہ ادائیں ہیں در حقیقت حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ جی مصطفیٰ صاحب نے بات کی، علامہ صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ حج کتنی عمر میں انسان پر فرض ہوتا ہے، اور جو چھوٹی عمر میں جاتے ہیں کیا، اور اگر کوئی خاتون اپنے بالغہ ہے اور چھوٹا بچہ ہے 8-10 سال کا، اس کو مہنہ بنا کے لیا جا سکتا ہے، یا حج کی فرضیت کب شروع؟ دونوں چیزیں سامنے رکھیں ہیں۔ دونوں باتیں اصل میں حج جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگا، جیسے نماز بلوغت کے بعد روزہ۔ اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نفلی روزہ ہی ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اور وہ حج کر لیتا ہے تو وہ حج اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن جو فرض حج ہے وہ اس کے ذمہ باقی رہے گا، وہ بالغ ہونے کے بعد اس نے ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بچہ چھوٹی عمر میں بلوغت سے پہلے حج کر کے آگے اپنے والدین، بلوغت سے مراد ہم لیں گے 12 سال 14 سال 15 سال، جی اس کے اندر عموماً بچیوں کے لیے بلوغت کی عمر 11 سے 13 کے درمیان ہوتی ہے، اور بچوں کی جو عمر ہوتی ہے لڑکوں کی وہ 12 سے 15 کے درمیان، بعد 18 تک بھی جاتے ہیں، لیکن عموماً اس میں بلوغت ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے چھوٹی عمر میں اگر کسی بچہ یا بچی نے حج کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ثواب تو مل گیا، لیکن جس وقت وہ بالغ ہوں گے وہ جو اس کو فرضیت حج کا حکم ہے وہ بلوغت کے بعد ہوگا، وہ اس کو زندگی میں پھر ایک مرتبہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور چھوٹے بچے کو محرم بنا کے نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ داماد اور سالی کا ہے، لوگ لے جاتے ہیں، یعنی سالی جو ہے وہ داماد کے ساتھ چلی جاتی ہے، نہیں جا سکتے، کہتے نہیں دیکھو جی نکاح نہیں نہ ہو سکتا۔ بھئی ہم کہتے ہیں نکاح نہیں ہو سکتا تو اب رکاوٹ ہے نا، شرعی محرم تو پھر بھی نہیں ہے، وہی آپ کے بعد داماد اور ساس کا جس طرح تعلق تھا ایسے یہاں بھی ہے کہ اب وہ جو داماد کے ساتھ سالی کہتی میں نے جانا ہے تو یہ شرعی محرم نہیں ہے۔ اب اس سالی کے ساتھ نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ایک بہن اس کے نکاح میں موجود ہے، بالفعل اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو جائے تو پھر اسی کے بہن کے ساتھ پھر نکاح ہو سکتا ہے، تو پھر یہ شرعی محرم تو نہ بنے، وقتی طور پر اس کو ہم محرم یعنی کہیں گے کہ ابھی حرام ہے۔ تو یہ سالی اور داماد اکٹھے حج پہ نہیں جا سکتے۔ ایک عورت عدت میں ہے، اس نے کاغذ جمع کروائے اور ادھر سے اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو اب فقہا نے لکھا اس مقام پر کہ جو عدت میں ہے تو اس پر بھی لازم عدت پوری کرے، حج پہ نہیں جا سکتی، کیونکہ اب اگرچہ وہ حج کے کاغذ جمع کرائے اس کا نام بھی آ گیا، لیکن اب چونکہ اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت شروع ہو گئی، عدت شروع ہونے کے ساتھ اب وہ حج پہ نہیں جا سکے گی۔ تو یہ اصول کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت مطالعہ نے مرد کے لیے تو استطاعت میں صرف مال دولت ہی رکھا، اتنا پیسہ گھر میں نہ نفقہ دے کے جائے، عورت کے لیے استطاعت میں پیسے کے ساتھ شرعی محرم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ حج بدل کر دیتے ہیں کسی کے والے سے، جیسے کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا حج کر لیا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ ایسے کریں کہ میں تو اس سال اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں یا والدہ کی طرف سے یا دادی کی طرف سے، یا ایک حج میں 4 بندے شرکت کر لیتا ہے، تو یہ حج بدل جائز ہوتا ہے۔